اگر تاریخ اہم نہ ہوتی تو قرآن اتنی عظمت کے ساتھ تاریخ کو اپنے اندر داخل نہ کرتا۔ تو گویا تاریخ اب صرف عبرت کے لیے نہیں ہے کہ جو تاریخ ہے یہ لائیو فلم کی طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہاشم علی عمرانی، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاریخ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے، آیا تاریخ صرف قصہ اور یا داستان ہے، تاریخ اسلام سے کیا مراد ہے، اور تاریخ اسلام سے آشنائی کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ایک ایسا علم ہے جو ماضی میں پیش آنے والے انسانی زندگی کے سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی اور طبعی اہم ترین حادثات اور واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تاریخ نقلی صورت میں بھی موجود ہے اور تاریخ تحلیلی صورت میں بھی موجود ہے۔ تاریخ نقلی کسے کہتے ہیں؟ تاریخ نقلی وہ ہے کہ جو نقل ہو کر ہم تک پہنچے، اور یا تاریخ توصیفی بھی جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایک واقعہ مثلا جو ماضی میں پیش آیا تھا وہ واقعہ بعین ہی اسی انداز میں ہم تک پہنچ جائے۔ اور تاریخ تحلیلی جو آج کل روزمرہ زندگی میں جس کے ہم بیشتر روبرو ہوتے ہیں وہ تاریخ تحلیلی ہے۔ تاریخ تحلیلی میں انالیسز کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے علل و اسباب کیا ہیں۔ تاریخ تحلیلی یہ بہت اہم ہے، اور اسی تاریخ تحلیلی کے سبب تاریخ کو علم تاریخ کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی تاریخ ایک علم ہے جس کی اپنی ایک روش ہے، اور اسی روش کے تحت ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماضی میں ہونے والے واقعات، حادثات کو دیکھتے ہیں، اور ان واقعات اور حادثات کو جو ایک انسان سے متعلق ہوں، یا ایک قوم سے متعلق ہوں، یا ایک ملت سے متعلق ہوں، ان کو دیکھنے کے بعد اس کو پرکھتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے مثبت اور منفی اثرات کو دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اس حال کو بنانے کے لیے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے کہ تاریخ جو بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں شہید مطہری کیا فرماتے ہیں؟ شہید مطہری یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ ہے یہ لائیو فلم کی طرح ہے کہ جو ہمارے ماضی کو ہمارے حال میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا کہ تاریخ کی تعریف کیا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق، قرآن کے دستورات کے مطابق تاریخ کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ لیکن آج ہمارے اس جدید دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تاریخ کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس سے عبرت حاصل کریں، بلکہ تاریخ کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس سے اپنے مفادات اور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کو جان کر اپنے فیوچر کو بہتر کر سکیں۔ یعنی علم تاریخ خود ایک پایہ اور ایک اساس ہے دوسرے علوم کے لیے۔ ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے وائی نیشنز فیل، کہ قومیں کیوں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ یہ دو افراد نے اس کتاب کو مل کے لکھا ہے۔ ان میں سے جو ایک ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ماہر سیاسیات ہیں، اور دوسرے ماہر اقتصاد ہیں۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ اور اس کا جو انہوں نے روش اپنائی ہے، جو اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے، وہ تاریخی انداز سے لکھا ہے۔ تو گویا تاریخ اب صرف عبرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبرت کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے علوم کے لیے ایک اساس اور بنیاد کی بھی حیثیت رکھتی ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنے دنیاوی معاملات کو بھی اپنی پیش رفت اور ترقی کے لیے تاریخ کو استعمال کرتا ہے۔ مغربی اور جدید معاشرے میں تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس قدر تاریخ کو اہمیت دی گئی ہے کہ شاید کسی اور علم کو اس قدر اہمیت نہ دی گئی ہو، کیونکہ تاریخ ایک انسان، ایک قوم، ایک ملت کی شناخت ہوتی ہے۔ اب اگلا جو سوال ہے کہ آیا تاریخ صرف قصہ اور داستان ہے؟
قرآن میں قوم لوط کے بارے میں بیان ہوا ہے، قوم ابراہیم کے بارے میں بیان ہوا ہے، قوم سمود کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور قوم حضرت نوح، اس طرح کے مختلف جو بیان ہوئے ہیں، اس سے خداوند متعال نے قرآن میں یہ کیوں بیان کیا ہے؟ جو قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت لیں اور اپنی ہدایت کا سامان کریں۔ اور دوسرا، یہ صرف قصے اور داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علم ہے، اور یہ دوسرے علوم کی اساس اور بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے باقی جو علوم ہیں وہ اپنی پیش رفت اور ترقی میں تاریخ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ تاریخ اسلام سے آشنائی کیوں ضروری ہے۔ خداوند متعال سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان رہنے کے لیے اس کو پیغمبر خدا کی ذات کو، پیغمبر خدا کی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ قرار دے۔ اور کیوں اپنے لیے اسوہ قرار دے؟ تاکہ اخروی سعادت اس کو حاصل ہو، اور اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہ دنیا میں اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کو سیاست میں کیسے داخل ہونا ہے، اس کو اپنے گھر کے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسی طرح کے مختلف پہلو جو ہیں اگر اس کو سمجھنے ہیں اور اس کو صحیح طرح انجام دینے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ اسلام سے واقف ہو، تاریخ پیغمبر سے واقف ہو، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اسوہ اپنے لیے حاصل کرے۔ اور اگر تاریخ ایک مہم چیز نہ ہوتی، اگر تاریخ اہم نہ ہوتی تو قرآن اتنی عظمت کے ساتھ تاریخ کو اپنے اندر داخل نہ کرتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر قرآن کے اندر تاریخ بیان ہوئی ہے تو اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن خداوند متعال کی کتاب ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ سے آشنائی ہو، کیونکہ قرآن کے اندر جو واقعات، جو حوادث ذکر ہوئے ہیں تاریخی لحاظ سے، وہ مکمل نہیں ہیں، بلکہ اتنے ہیں کہ جو ایک ضرورت کے تحت اس میں بیان ہوئے۔ اگر ہم نے قرآن کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے تو ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑے گا، اور تاریخ میں جو آگے واقعات جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جو تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس کے بعد ہمیں قرآن کی آیات صحیح طرح سمجھ میں آئیں گی۔ تو گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح مختلف اور سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کہ جس میں ہم تاریخ اسلام کے بارے میں بیشتر آشنائی جو ہے حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔